الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ انہیں خود شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے ایثار کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی حاجات کو، ضروریات کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ کے دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے، حضور کی اداؤں میں سے ایک بڑی حسین ادا ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جب سب لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی ذات سے شروع کر کے اپنی ہی ذات پر ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ خود غرض لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کا نہیں، وہ ایسے خود غرض قوم کا معاشرہ ہے کہ جس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی نہ پرواہ ہے، نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایثار کرنا سکھایا، قربانی دینا سکھایا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کے دوسروں کے لیے جینے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اتنا سخت مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے وارث کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے دیگر اقوام کو دین کا پیغام پہنچنا تھا، وہ اپنی خود غرضی کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے خود غرض ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں کہ میں تو معاذ اللہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ لوگ لوگوں کے ساتھ لالچ کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، خود غرضی کے رشتے وابستہ کرتے ہیں، اپنے مقدس رشتوں کو استعمال کر کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے قریبیوں سے لالچ وابستہ کر لیتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو کس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انسانی کمزوری ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے تدارک میں دین نے ہمیں جو انداز دیا ہے وہ ایثار کا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ایثار پیدا کب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے ایثار پیدا ہوگا تمہارے اندر، 3 باتوں سے۔ ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا، اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا، اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ اگر یقین کی قوت آ جائے نا، اللہ پہ بھروسہ آ جائے، یقین دین پہ حاصل ہو جائے، پھر ایثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا۔ اور دوسرا محبت کی شدت سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے، پھر ایثار پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی صبر کی مشقت تھوڑا ہمیں سہنا آئے، یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے، وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتے۔ مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے، اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں، سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک
بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے جائیداد چاہیے، بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی ہے، اپنوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں طلب ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی اور جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کرائی، آپ دیکھیے نا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں بکری کی ایک سری بھیجی تھی، تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے رکھ لی، اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو بچے شاید بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، گزارا کر لیں گے، پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اضافی مال سمجھ کے نہیں بھیجا، مطلب جو چیز اضافی ہو گئی وہ کسی کو دے دی، یوں نہیں، یعنی اس کی ضرورت تھی تو ساتھ والے کو دے دی۔ اس کے گھر جب پہنچی تو شاید دن قحط کے تھے، اس نے کہا کہ یار میرے دوسرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے وہ بکری کی سری اس گھر میں دے دی۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کے نا تو پہلے کے گھر آ گئی، اس کو ضرورت تھی، پہلے کے گھر آ گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علوی بزرگ تھے، ان کو رمضان شریف میں 1000 روپے کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یار 1000 روپیہ چاہیے، تو اس نے وہاں سے 1000 روپیہ بھیج دیا۔ اب ان کے پاس جب 1000 روپیہ آیا نا تو ان کو ان کے تیسرے دوست کا، 3 اکٹھے دوست تھے، اس کا خط آ گیا کہ یار مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ پیسے اس کو بھیج دیے۔ اب جب پیسے اس کے پاس گئے تو وہ بھی دوست یہاں آ گیا، اور جس سے انہوں نے لیے تھے وہ بھی آ گیا، اور جس سے لیے تھے وہ آ کے کہنے لگا شیخ علوی مجھے 1000 روپے کی بڑی سخت حاجت تھی اور میرے پاس 1000 روپیہ ہی موجود تھا اور حاجت بڑی تھی، آپ کا خط آیا تو پیسے میں نے آپ کو روانہ کر دیے، اور پھر میں نے اسی دن ان کو بھی پیغام دے دیا کہ میاں مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہیں خط لکھ دیا، پھر تم نے اس کو پہنچائے، اور اس نے جب دوبارہ وہی والے نوٹ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو تینوں بھائی ایک دوسرے پر احسار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوئے تو رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا رب کریم تم پر بڑا ہی فضل کرے گا، تو فرماتے ہیں اسی وقت انتظام ہو گیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اچھی نوکریاں بھی عطا کر دیں۔ تو جب آپ کی طبیعت میں احسار کا جذبہ پیدا رہتا ہے، جب آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں کسی کو نوازنے کا، یعنی یہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، یہ والا رویہ نہ ہو۔ ایک جگہ یہ ہے کہ روز نئے سے نئے جوڑے خریدے جا رہے ہیں، روز جو ہے وہ نئے سے نئے جگہوں پہ شفٹ ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سڑک کچی تھی تو پکی جگہ جا رہا ہوں، اور وہاں سوسائٹی اچھی تھی تو وہاں جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو دوائی کے پیسے بھی میسر نہیں۔ تو احسار کے جذبات جب ہماری طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں، احسار کے جذبات، یہ اب میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، قریب ہوں۔ انسان بیمار بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، اور ایک انار اس کے پاس آیا، اب کوئی صدا دے لے، تو گھر والوں کا شوق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھائیں، لیکن انہوں نے تربیت مدینے والے رسول سے لی تھی۔ ان کا مقصد اپنی زبان کی لذتوں کی طرف دیکھنا نہیں، نفس کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کی طرف بڑھتے تھے۔ فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو، اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو۔ تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے، فرمایا دے دو، حکمن کا تو وہ انار دے دیا گیا۔ اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ 2 دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا، تو آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے گی، اس کے قلب کو اللہ آرام ضرور عطا کر دے گا، اس کی روح کی راحت میں رب اضافہ کرے گا، اس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا، اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا۔ وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی احسار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی۔ یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے۔ امام بہقی نے ہی ایک روایت
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں اور وہ خواتین جن کو قرآن مجید نے کہا تم جیسی دوسری بیوی کوئی نہیں، اس طرح کی بیوی اور کوئی نہیں، آپ کی خادمہ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ روٹی موجود تھی، روزہ بھی تھا. سائل نے سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کے مجھے حکم دیا، میں نے سائل کو دے دی. کتنا کڑا وقت ہوتا ہے عین افطار کا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ افطار کے لیے کوئی چیز لیٹ ہو گئی، کھانا نہیں پکا تو اس پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ صبح سے روزہ رکھا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے اور آپ نے افطار کا بر وقت بندوبست نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں کھجور پانی کے علاوہ. فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑے تجسس سے ام المومنین کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پہ بڑا عجیب اطمینان تھا. افطار ہم نے کھجور پانی سے ہی کیا، گویا رب کریم نے آزمائش کی اس وقت تک جب تک افطار نہیں ہوا، کھجور پانی سے ہی روزہ کھولا. لیکن فرماتی ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا تو ایک بھنے ہوئے گوشت اور روٹیاں کسی صحابی نے بھیجی. فرماتی ہیں جب وہ آئیں مجھے بھی کھانے کو دی، خود بھی انہوں نے کھائیں، اور جب ہم کھا رہے تھے تو پھر ام المومنین میری تربیت فرما رہی تھی، کہہ رہی تھی بریرہ یہ تو وہ ہے جو اجر تمہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا، ابھی قیامت کا اجر باقی ہے. اس اثار پر جو قیامت کے دن اجر ملے گا وہ اجر ابھی باقی ہے. اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک کبھی گھر میں آگ نہیں جلائی. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور گھر میں آگ نہیں جلی، تو آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر اثار کرنا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض حضور کو بنا کے دی تھی پہننے کے لیے. اب آپ ساری باتوں پہ غور کریں گے کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں حاجت ہے، گوشت آیا تو آگے بھیج دیا، آیا ہے تو آگے بھیج دیا، اور ایک حضرت ام سلمہ ہے جن کے پاس افطار کے لیے سامان تھا تو آگے بھیج دیا. یہ تو کھانے پینے میں اثار تھا، ایک پہننے میں اثار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون نے بڑی خوبصورت قمیض بنا کے دی اور حضور کو حاجت بھی تھی. صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور اندر گئے اور پہن کے آئے تو ایک صحابی نے تعریف بڑی کی، کہا حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے؟ وہ خاموش ہوئے تو حضور نے اتار کے دے دی. سرکار تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو حاجت تھی اور آپ نے طلب کر لی. تو صحابی رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے وصیت کروں گا، دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کروں گا کہ جو کرتا حضور کے جسم سے لگا ہے اس میں مجھے کفن دو تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرمائے. کھانے میں اثار، پینے میں اثار، کپڑوں میں اثار، اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا وہ شدید علیل ہو گئے تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے 2 دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی. جب میں نے ان سے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ. یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لیے، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے. کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی. سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا اثار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی. فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے.
دفن کی اجازت مانگتا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا اثار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا، وہ اتنی شانوں والی جگہ۔ کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ، دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا، انہوں نے بڑا احسار کیا۔ ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، چاہتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی ایک خواہشات ہم کم کر دیں تو بہت سارے لوگوں کی خواہشات پونی ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں کا نقش پا نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔